تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ پروردگار عالم جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء شریفہ کے 132 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یشاء یذہبکم ایہا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا۔ پروردگار عالم جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ان یشاء یذہبکم ایہا الناس، اے سارے کے سارے انسانوں بشمول ایمان والے اور کافر، مومن و منافق، سبھی کے سبھی، اے سارے کے سارے انسانوں، اللہ چاہے تو تم کو لے جائے، وَيَأْتِي بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ رب العزت جل وعلا اس چیز پر پورا قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ پروردگار عالم جل وعلا نے ایک احساس دلایا، ایمان والے تو بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ دل و جہاں سے میرے کریم آقا کے قدموں پر قربان تھے، تذبذب کا تصور بھی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ منافقین تذبذب کا شکار تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم الیاذ باللہ تعالیٰ ایمان والوں سے علیحدہ ہو جائیں، ان سے الگ ہو جائیں، تو یہ تو مٹھی بھر باقی رہ جائیں گے، ان کی شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ رب ذوالجلال نے شاہ میں یہ نہ سمجھو کہ بزم ہستی کی رونقیں تمہارے ہی صدقہ سے ہیں، نہیں ایسے نہیں ہے، جاہل نہ بنو، اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو لے جائے، تم سے اعلیٰ لوگوں کو لے آئے، جو تم سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرنے والے ہوں، جن میں نفاق کا نشان تک بھی باقی نہ ہو، پروردگار عالم جل وعلا ان کو لے آئے۔ میرے کریم آقا تاجدار ربوجم شفیع معظم رحمت عالم نے اشارہ فرمایا کہ اس سے مراد حضرت سلمان فارسی اور اس کے ساتھی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جل اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے باقی صحابہ کرام۔ پروردگار عالم جل وعلا شاہ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا اس پر قادر ہے، مطلقاً قدرت رکھنے والا ہے، چاہے تو آنے واحد میں کائنات کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسری ایسی ہی کو دنیا لے آئے، اس سے بہتر لے آئے۔ فرماتا ہے یاد رکھو من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، من کانا یرید، جو بھی تم میں سے چیز کا ارادہ رکھتا ہے، جس طرح منافق کا ارادہ رکھتے تھے، ایمان والے نہیں۔ ایمان والے تو بعض اوقات کوئی چیز ان کو دنیا میں مل جاتی تو کئی دفعہ پریشان ہو جاتے تھے صحابہ کرام کہ کہیں یہ ہماری کسی نیکی کا اجر دنیا میں نہ دے دیا گیا ہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت فیض درجت میں بالکل سادہ کھانا پیش کیا جاتا تھا، جس طرح جو کی روٹی اور ایک طرح کا سالن، غور کیجئے گا، ایک طرح کا سالن۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا اگر کسی کو میرے کسی عمل پر اعتراض ہو تو وہ بتائے، وہ کیا اعتراض ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور ایک دن کا ذکر ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے دسترخوان پر 2 قسم کا سالن تھا، یعنی آپ کے دسترخوان پر 2 طرح کا سالن تھا، تو یہ 2 طرح کا سالن کیوں آیا؟ تو سیدنا فاروق فرمایا کہ میں سمجھ گیا ہوں تیری بات کو، مجھے طبیب نے انڈے کی زردی کھانے سے منع کیا تھا، وہ زردی میں نے الگ کر رکھی تھی، سفیدی الگ کر رکھی تھی، یہ 2 طرح کا سالن تھا۔ کتنی سادگی تھی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، تو سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ فرمایا ابو موسیٰ آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ آپ منصب خلافت پر متمکن تھے اور کئی لاکھ مربع میل کا علاقہ آپ کے زیر نگی تھا۔ فرمانے کہ اے ابو موسیٰ میرے ساتھ آ کے کھانا کھا لو، تو ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے نہیں، مجھے
کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ابو موسیٰ، میں نے کئی مرتبہ آزمایا ہے کہ میں تم کو کھانا کھانے کے لیے کہوں تو تم کھانا کھانے سے گریز کرتے ہو، حالانکہ کہ یہ کھانا ہر اعتبار سے حلال ہے، اس میں حرام کا شبہ تک بھی نہیں ہے جو میں کھانا کھا رہا ہوں، تم کیوں نہیں کھاتے؟ لوگ بڑے سچے تھے، لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے، اے امیر المومنین، سچی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کھانا آپ کے کھانے سے اعلیٰ پکتا ہے۔ ہمارے ہاں کبھی کبھی گندم کی روٹی بھی پک جاتی ہے، سالن بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم کھانا کھاتے ہیں، اور تم روکھی سوکھی جو کی روٹی پانی میں بھگو کر سرکے یا نمک کے ساتھ کھا رہے ہو۔ میں تو کھا کے اس لیے میرے جی نہیں چاہتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کا لقمہ دسترخوان پہ رکھ دیا، مگر ابو موسیٰ، مجھے اللہ کی قسم، میں چاہوں تو ابھی بکری کا بنا ہوا بچہ میری خدمت میں پیش کر دیا جائے، مگر میں دنیا میں کسی بھی نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہتا، میں سب کچھ قیامت کے دن لینا چاہتا ہوں، میں آخرت میں لینا چاہتا ہوں۔ وہ تو متمنی ہی آخرت کے تھے، منافقین دنیا کے متمنی تھے۔ وہ تو جہاد میں بھی اس لیے شریک ہوتے تھے کہ مال غنیمت مل جائے گا، پیچھے رہتے تھے، مال غنیمت ملنا ہوتا سب سے آگے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب مکرم، ان کو فرما دو، من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کی زندگی کا نام چاہتے ہیں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کا بھی انعام ہے اور آخرت کا بھی انعام ہے۔ بے وقوفو، تم دنیا جو ختم ہونی وہ کیوں چاہتے ہو، آخرت کیوں نہیں چاہتے؟ میرے سامنے قرآن کریم کھلا پڑا ہے، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا ایک منصب ہے، میں لوگوں کو دعائی وغیرہ بھی دیتا ہوں، کیونکہ میں دین کا ادنا سا نوکر بھی ہوں۔ میرا تعلق حضور سید عالم کی نسل پاک سے ہے۔ احتراماً لوگ میرے پاس آتے دعا کروانے کے لیے، وظیفہ پوچھنے کے لیے، بہت کم 100 میں ایک نہیں، شاید 1000 میں کوئی ایک ہوگا جو دین کا وظیفہ پوچھتا ہوگا، سارے دنیا کا ہی پوچھتے ہیں۔ میرا کام چل پڑے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میری زمین کا مقدمہ چلتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، میں نے گھر فروخت کرنا ہے وہ بک جائیں، میں نے کوئی چیز خریدنی ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، میرے بیوی میرے بچے ٹھیک نہیں وہ ٹھیک ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ میں کہتا ہوں شاید 1000 میں کوئی ایک ہوگا جیسے یہ کہا ہوگا، شاہ صاحب میری آخرت کے لیے بھی دعا کر دیں۔ سارے دنیا کے لیے ہی دعا کرواتے ہیں، دنیا کی دعا کر دیں، ہمارا کاروبار چل پڑے، فلاں چل پڑے۔ میرا اللہ ایک احساس دلاتا ہے، تم دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہو، یہ تو چھن جائے گی، آنکھیں بند ہوتے یہ سب کچھ تمہارا یہی رہ جائے گا۔ ارے پگلو، عارضی چیز کے لیے تو بہت تگ و دو کرتے ہو، ہمیشہ کی چیز کے لیے کیوں کوشش نہیں کرتے؟ قیامت کا تمہیں یاد نہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان خیال کرے میں نے اپنی کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ میرا اللہ شاعر گرامی قدر فرماتے ہیں، یاد رکھو دنیا کا نام بھی اور آخرت کا نام بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ جل وعلا سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ رب کریم ملاحظہ بھی فرماتا ہے تمہیں اور تمہاری گزارشات کو وہ سنتا بھی ہے۔ عالم بذات صدور، تم زبان پر لاؤ نہ لاؤ، جو بات تمہارے دل میں چھپی ہے میرا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔